للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے حد احسان ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بہت کرم ہے کہ اس نے ہمیں رمضان المبارک کا یہ خوبصورت مہینہ ایک بار ہمیں پھر اللہ پاک نے عطا فرما دیا ہے۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک خاص کرم نوازی امت مسلمہ پر ایک بار پھر ہوئی ہے۔ اور مکرمین و محترمین سامعین و ناظرین، آج کا جو میرا موضوع ہے، جو میرا ٹاپک ہے، وہ ہے رحمت خداوندی۔ کیونکہ رمضان المبارک کا یہ پہلا جمعہ ہے اور یہ جو پہلا عشرہ ہے یہ رحمت کا عشرہ ہے، یہ رحمت کا عشرہ ہے۔ اور رحمت خداوندی جو ہے اس پہ میں چاہ رہا تھا کہ چند باتیں جو ہے وہ آپ کے سامنے رکھی جائیں۔ دنیا کی کوئی بھی طاقت جو ہے وہ اگر رحمت خداوندی کا احاطہ کرنا چاہے تو یہ ہرگز ممکن نہیں ہے۔ رحمت خداوندی کا کوئی بھی جائزہ، کوئی بھی اندازہ یہ دنیا کی کوئی طاقت، دنیا کا کوئی جو انسان ہے وہ اس کا اندازہ نہیں کر سکتا۔ جمعہ المبارک کا یہ خوبصورت دن ہے، ایک ایک منٹ، ایک ایک گھڑی جو ہے وہ قیمتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کا فرمان عالی شان، حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ جو بندہ مجھ پر درود و سلام کی کثرت کرتا ہے کل بروز قیامت وہ سب سے زیادہ میرے قریب ہوگا۔ اب مجھے یہ بتائیے، جتنے بھی ناظرین اس وقت یہ پروگرام سن رہے ہیں، کہ دنیا کا کوئی ایسا شخص نہیں کہ جس کی یہ تمنا، جس کی یہ خواہش یہ نہ ہو کہ بروز قیامت میں حضور علیہ السلام کے قریب نہ ہوں۔ کوئی بندہ بھی ایسی خواہش نہیں کر سکتا۔ یعنی ہر بندے کی یہی تمنا ہوگی، یہ خواہش ہوگی کہ میں حضور علیہ السلام کے زیادہ قریب ہو جاؤں۔ تو پھر حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ جو بندہ یہ چاہتا ہے کہ میرے زیادہ قریب ہو جائے کل بروز قیامت، تو اس کو چاہیے کہ وہ کثرت کے ساتھ مجھ پر درود و سلام کا نذرانہ ہم وقت ہمیشہ پیش کرتا رہے۔ اب دیکھ لیجئے، جمعہ المبارک کا خوبصورت دن ہے، رمضان المبارک کا خوبصورت یہ مہینہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ مہینہ ہے۔ اس کا ایک ایک منٹ، ایک ایک وقت، ایک ایک گھڑی جو ہے وہ قیمتی ہے۔ اس کو غنیمت جانیے، وقت کو ضائع نہ کیجیے۔ اس کی جو رحمت خداوندی ہے اس کی انتہا ہے۔ تو میں اپنے موضوع کی طرف آتا ہوں۔ ایک بات میں آپ کے سامنے رکھنا لگا ہوں کہ بخاری اور مسلم شریف کے اندر ہی رہ کر کو میں نے گفتگو کرنی ہے۔ ایک ایسی عورت، بظاہر تو اس کی نیکی جو ہے وہ معمولی سی لگتی ہے، یعنی چھوٹی سی نیکی ہے بظاہر، لیکن اللہ پاک کے نزدیک اس عورت کا جو انجام ہے، اس کی خوبصورتی کا آپ اندازہ نہیں کر سکتے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اب دیکھ لیجئے، حضور علیہ السلام نے فرمایا اس عورت نے ایک پیاسے کتے کو پانی پلا دیا۔ بظاہر تو آپ سننے میں یہی اندازہ کریں گے کہ اس عورت نے تو اس پیاسے کتے کو پانی ہی تو پلایا ہے، لیکن اللہ پاک کو یہ ادا اتنی پسند آ گئی کہ اس نے، وہ بھی تو اللہ کی مخلوق میں شامل ہے نا، اب پیاسے کتے کو پانی پلانے کی وجہ سے اللہ پاک نے اس عورت کے لیے بخشش کا سبب بنا دیا۔ نمبر 2،
دوسرا وہ شخص جس کے متعلق حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ ایسا ایک شخص جو راستے سے گزر رہا تھا، اس نے دیکھا کہ راستے میں ایک درخت ہے، اب اسے اس بات کا اندازہ تھا کہ اس درخت سے آنے والے بندے کو تکلیف ہوگی، انما الاعمال بالنیات، اس کا ارادہ اچھا تھا، نیت اچھی تھی اس کی، اس نے سوچا کہ میرے پیچھے جو آنے والا بندہ ہے اس کو تکلیف ہوگی، جو راستے میں یہ درخت ہے اس کو میں ہٹا دوں تاکہ اس بندے کو تکلیف نہ ہو آنے والے کو۔ اور ایک روایت کے اندر آتا ہے کہ راستے سے کانٹے کو ہٹا دیا۔ مجھے یہ بتائیے، میں بات کر رہا ہوں رحمت خدا بندی پہ، یعنی اس کی رحمت دیکھ لیجئے کہ کتنی وسیع ہے۔ بندے نے راستے سے صرف کانٹے کو ہٹا دیا، درخت کو ہٹا دیا، اللہ پاک نے اس بندے کے لیے بخشش کا سبب مہیا فرما دیا۔ اب تیسرا شخص وہ ہے کہ ایک بھائی نے دوسرے بھائی سے قرض لیا، اب جو قرض کا ٹائم مقرر تھا، وقت مقرر تھا، اس ٹائم پر اس بھائی نے اس کو قرض واپس کرنا تھا۔ اللہ اکبر کبیرہ، رحمت خداوندی کی انتہا دیکھیے۔ اب کیا کرنا تھا؟ اس وقت پر پیسے واپس کرنے تھے، واپس نہ کر سکا، اس نے جا کر اپنا عذر پیش کیا کہ میرے پاس پیسے نہیں، میں واپس نہیں کر سکتا اس وقت پر۔ اب دیکھ لیجئے، اس نے اپنا فوراً ارادہ بنا لیا کہ میں بھی اللہ کا بندہ ہوں، جس کو پیسے دیے ہیں یہ بھی اللہ کا بندہ ہے، اب کرنا تو مجھے اس طرح چاہیے کہ اس وقت مجبور ہے کہ پیسے واپس نہیں کر سکتا۔ اس بندے نے کہا کہ کوئی بات نہیں، جب تمہارے پاس پیسے ہوں گے تم مجھے واپس کر دینا۔ مجھے یہ بتائیے، بظاہر تو یہ چھوٹی سی بات ہے، یعنی یہ نیکی چھوٹی سی ہے، بظاہر دیکھنے میں تو چھوٹی سی لگتی ہے، لیکن اللہ اکبر کبیرہ، اللہ پاک کو اس بندے کی یہ ادا پسند آ گئی، اور مسلم شریف کے اندر یہ بات موجود ہے، اللہ پاک نے صرف اس بات کی بدولت اس بندے کے لیے بخشش کا اسباب مہیا فرما دیا۔ اور دیکھ لیجئے، اللہ پاک کی جو رحمت ہے اس کا اندازہ ہم ہرگز نہیں لگا سکتے، یعنی اس کی رحمت تو بہت وسیع ہے۔ اور میں ایک حدیث پاک کے تحت کچھ ایسے متعدد لوگوں کا بیان میں آپ کے سامنے رکھنے لگا ہوں، اور بڑی توجہ اور بڑی محبت اور الفت کے ساتھ آپ سماعت فرمائیں گے تو انشاءاللہ یہ حدیث پاک آپ کو بڑی خوبصورت لگے گی۔ یعنی وہ متعدد لوگ جو کسی نہ کسی نیکی کے سبب اللہ پاک کی گرفت سے بچ کر، تو اللہ تبارک و تعالی کی رحمت نے انہیں اپنی آغوش میں لے لیا، انہیں اپنی آغوش میں لے لیا، یعنی اللہ تبارک و تعالی کی رحمت نے، یعنی عذاب کے اندر مبتلا ہونے لگے تھے، رب تعالیٰ کی گرفت میں آنے لگے تھے، لیکن اللہ تبارک و تعالی نے کسی نہ کسی نیکی کے سبب اللہ پاک نے ان بندوں کو بچا لیا۔ حضور علیہ السلام کا فرمان عالی شان حضرت عبد الرحمن بن سمرہ رضی اللہ تعالی عنہ، یعنی آپ روایت فرماتے ہیں کہ ایک دن حضور علیہ السلام ہمارے درمیان میں آئے، اور آ کر نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اے میرے صحابہ، تم جانتے ہو کہ آج رات میں نے ایک خواب دیکھا ہے، اس خواب کے اندر میں نے دیکھا کہ متعدد ایسے لوگ ہیں جو اللہ پاک کی گرفت میں آ رہے تھے، لیکن کسی نہ کسی نیکی کے سبب اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت نے انہیں اپنی آغوش میں لے لیا ہے۔ اب صحابہ اکرام عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ کون ایسے خوش قسمت لوگ ہیں؟ آپ ہمیں بھی تو بتائیے وہ کون ایسے لوگ ہیں؟ اللہ اکبر کبیرہ، حضور علیہ السلام نے پہلا وہ بندہ بتایا کہ ملک الموت فرشتہ جو ہے اس بندے کی روح قبض کرنے کے لیے آن پہنچا۔ اب فرشتہ ملک الموت جو ہے وہ روح قبض کرنے کے لیے آ گیا۔ جس بندے کی روح قبض کرنی تھی وہ بندہ والدین کا فرما بردار تھا،
یعنی والدین کی خدمت داری کرتا تھا، ان کی خدمت کرتا تھا۔ اب دیکھ لیجئے ایک طرف اللہ پاک نے ملک الموت فرشتے کو بھیج دیا، جاؤ فلاں بندے کی روح قبض کر کے لے آؤ، ادھر یہ نیکی سامنے آ گئی۔ یعنی والدین کی فرمانبرداری، والدین کی اطاعت، والدین کے ساتھ حسن سلوک، والدین کی فرمانبرداری، یہ خدمت کرنا، یہ نیکی سامنے آ گئی۔ وہ فرشتہ واپس چلا گیا، یعنی اللہ پاک نے واپس بلا لیا۔ یعنی یہ بیماری معاشرے کے اندر بڑی تیزی سے پھیل رہی ہے۔ اس کی رحمت وسیع ہے، اس کی رحمت کی جو انتہا ہے اس کا اندازہ کوئی بندہ نہیں لگا سکتا۔ وہ چاہے تو چھوٹی سی نیکی سے بندے کو بخش دے، وہ چاہے تو چھوٹے سے عذاب کے اندر بندے کو مبتلا کر کے وہ جہنم کا ٹھکانہ اس بندے کے لیے بنا دے۔ لیکن دیکھ لیجئے والدین کی فرما برداری تھی اس بندے کے ساتھ، اللہ اکبر، وہ نیکی سامنے آ گئی، فرشتہ واپس چلا گیا۔ کیوں واپس گیا؟ اللہ پاک نے تو بھیجا تھا کہ جا کے روح قبض کر کے لیا۔ واپس کیوں بلا لیا؟ واپس اس لیے بلا لیا، یہ بندہ والدین کے ساتھ اتنی محبت کرتا ہے، یعنی یہ بندہ والدین کی اتنی فرما برداری کرتا ہے، یعنی والدین کی اتنی خدمت کرتا ہے۔ اب اللہ پاک کو یہ ادا پسند آ گئی کہ یہ بندہ دنیا میں رہ کر اسی طرح والدین کے ساتھ کچھ عرصہ اور محبت کر لے، کچھ عرصہ والدین کی اور خدمت کر لے۔ لیکن اب ہر گھر کے اندر یہ بیماری ہے کہ بچے جو ہے وہ والدین سے دور ہیں، دن بہ دن دور ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ رب تعالیٰ کی رحمت اتنی وسیع ہے، ایک طرف فرشتے کو بھیجتا ہے، فرما برداری کی نیکی سامنے آتی ہے، فرشتے کو واپس بلا لیتا ہے۔ اب دوسری بات سماعت فرمائیں، حضور علیہ السلام نے فرمایا ایک ایسا بندہ جسے قبر کے اندر فرشتے جو ہے عذاب دینے لگے ہیں، عذاب کے فرشتے آن پہنچے، عذاب دینے لگے ہیں، لیکن اس بندے کا مشن اور جو ایک طریقہ کار تھا دنیا میں رہ کر وہ یہ تھا کہ 5 وقت وضو کرتا تھا، وضو کر کے پھر نماز ادا کرتا۔ یاد رکھیے جنت کی کنجی کیا ہے؟ نماز۔ نماز کی کنجی کیا ہے؟ طہارت یعنی وضو۔ اب وہ بندہ بڑے اچھے طریقے سے وضو کر کے نا 5 وقت نماز ادا کرتا۔ اب جو وضو کی برکت تھی، جو فرشتے عذاب دینے کے لیے قبر کے اندر پہنچ گئے، اب وہ جو وضو کی برکت تھی، جو وضو کی نیکی تھی، وہ اس بندے کے سامنے آ گئی۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس بندے کے لیے بخشش کا سبب بنا دیا، یعنی اللہ پاک نے اس بندے کو معاف فرما دیا۔ اب تیسرا وہ بندہ جس کے متعلق حضور علیہ السلام نے فرمایا ایک ایسا بندہ کہ جسے شیاطین نے گھیر لیا۔ مجھے یہ بتائیے کہ جن لوگوں کو شیطان اپنے گھیرے میں لے لیتا ہے نا، پھر وہ کوئی نہ کوئی گناہ اس بندے سے کروا لیتا ہے، بندہ گناہ کر لیتا ہے، بعد میں بندہ پچھتاتا ہے کہ کاش میں یہ گناہ نہ کرتا۔ لیکن دوسری طرف دیکھ لیجئے، اگر ایک طرف اس بندے کو شیاطین نے گھیر لیا ہے، دوسری طرف وہ نیکی سامنے آ گئی کہ بندے کا زندگی کا یہ مشن اور یہ بیان اس نے اپنا رکھا ہوا تھا کہ وہ ہر وقت ذکر اللہ کے اندر مصروف رہتا تھا۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو صفاتی نام ہیں، اللہ پاک کے کسی نام کو سامنے رکھ لینا، یعنی اللہ سبوح قدوس، اس طرح کا کوئی بھی صفاتی نام جو ہے وہ دن کو پڑھتا رہتا، یعنی تسبیح کرتا رہتا ہے۔ اب اللہ پاک کو یہ ادا پسند آ گئی کہ یہ بندہ جو ہے ہر وقت میرا ذکر کرتا رہتا ہے، وہ ذکر سامنے آ گیا، اللہ پاک نے شیاطین کے اس شر سے اس بندے کو محفوظ کر لیا۔ اب ایک وہ بندہ ہے اس کے متعلق حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اس بندے کو بھی عذاب کے فرشتوں نے گھیر لیا، لیکن وہ بندہ 5 وقت نماز کا پابند تھا۔ اب تو خطباں حضرات جو ہیں، علماء جو ہیں، وہ چلا کر سختی کے ساتھ جو ہے لوگوں کو نماز کی دعوت دے رہے ہیں، آؤ نماز کی طرف۔ اب کرونا وائرس اتنی بری بیماری جو ہے وہ آن پہنچی ہے ہمارے اوپر، لیکن ہمیں پھر بھی فکر تک نہیں ہے۔ موبائل کے اندر، ٹی وی کے اندر، لغویات کے اندر، فضول گفتگو کے اندر ہم مصروف ہیں، ہمیں تو فکر تک بھی نہیں ہے۔ یقین جانیے 100 میں سے صرف 10 بندے ایسے ہیں کہ جنہیں فکر ہے کہ اللہ پاک کا عذاب اگر آ گیا ہے تو ہم نے اللہ پاک سے معافی طلب کرنی ہے۔
علماء تو چلا رہے ہیں آؤ نماز کی طرف، 5 وقت نماز کی پابندی کرو، قرآن کو اپنے سینے سے لگا لو تاکہ تمہاری بخشش کا سبب بن جائے، لیکن نہیں، ہم اس چیز سے دور ہیں۔ اب وہ بندہ 5 وقت نماز کی پابندی کیا کرتا تھا، اللہ پاک کو یہ ادا پسند آ گئی، جب فرشتے عذاب دینے لگے وہ نماز کی برکت سامنے آ گئی، اللہ تبارک و تعالی نے اس بندے کو معاف فرما دیا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اب اگلا بندہ سنیے، بڑی قابل توجہ بات ہے، ایک ایسا بندہ جس کے متعلق حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اس بندے کو پیاس کی جو شدت ہے اس نے تنگ کیا ہوا ہے، پیاس کی شدت جو ہے اس کی انتہا ہے، اتنی پیاس لگی ہوئی ہے کہ ہر طرف دوڑ رہا ہے کہ کاش مجھے پانی مل جائے۔ اب ایک کوثر کی جو سہولت ہے وہ بھی اس کے پاس موجود ہے، اس طرف جاتا ہے، واپس لٹا دیا جاتا ہے، پھر جاتا ہے، واپس لٹا دیا جاتا ہے۔ رمضان المبارک کا سامعین بڑا خوبصورت مہینہ ہے، اس کے جو 30 روزے رکھ لیتا ہے اس کا مقام اور مرتبے کا اندازہ آپ نہیں لگا سکتے، یعنی یہ بندے اور رب کے درمیان یہ معاملہ ہے۔ اب بندہ روزے رکھتا ہے، وہ ایسا شخص جسے پیاس کی شدت نے تنگ کیا ہوا ہے، اب کوثر کی طرف بھی جاتا ہے لیکن پانی نصیب نہیں ہوتا، واپس لٹا دیا جاتا ہے۔ اللہ پاک نے اتنا فضل فرما دیا اس بندے پر، اللہ پاک کو یہ ادا پسند آ گئی کہ دنیا میں رہ کر اس نے روزوں کی پابندی کی ہے، یعنی پابندی کے ساتھ یہ بندہ روزے رکھا کرتا تھا، رب تعالیٰ کو یہ ادا پسند آ گئی۔ اللہ پاک نے روزے کی برکت سے اس بندے کو ایسا سیراب کر دیا کہ اسے آب کوثر کی بھی ضرورت نہ رہی، اس کے جسم کو بھی سکون مل گیا، پیاس بھی ہمیشہ کے لیے ختم ہو گئی۔ یعنی روزے کی اتنی برکت ہے، روزوں کی پابندی کیجئے، اس کی بڑی برکتیں ہیں۔ پھر نبی علیہ السلام نے فرمایا ایک وہ شخص انبیاء کی مجلس لگی ہوئی ہے، وہ بندہ یہ چاہتا ہے کہ میں انبیاء کی مجلس میں جا کر بیٹھ جاؤں، جاتا ہے واپس دھتکار دیا جاتا ہے، پھر جاتا ہے واپس دھتکار دیا جاتا ہے، وہ چاہتا ہے کہ میں انبیاء کی مجلس میں بیٹھ جاؤں، واپس لٹا دیا جاتا ہے۔ اب بات بظاہر تو نیکی چھوٹی سی ہے لیکن حقیقت میں بہت بڑا اس کا انجام ہے، جو غسل جنابت ہے بڑی پابندی کے ساتھ وہ بندہ کیا کرتا تھا۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا وہ نیکی سامنے آ گئی، اللہ پاک نے ایسے اسباب اس کے لیے مہیا فرما دیے، پھر وہ جاتا ہے انبیاء کرام کی مجلس میں، انبیاء کرام نے انہیں اپنے ساتھ بٹھا لیا۔ پھر حضور علیہ السلام نے فرمایا ایک ایسا شخص جس کے دائیں بائیں آگے پیچھے اندھیرا ہی اندھیرا ہے، بندہ پریشان ہے، حیران ہو جاتا ہے کہ پتہ نہیں میرے اوپر قیامت ٹوٹ پڑی ہے، میرے دائیں بھی اندھیرا ہے، میرے بائیں طرف بھی اندھیرا ہے، میرے آگے بھی اندھیرا ہے، میرے پیچھے بھی اندھیرا ہے، لیکن وہ اس کشمکش کا شکار ہے۔ میں کہتا ہوں کہ میں قربان جاؤں ان لوگوں کی اس سوچ پر، ان لوگوں کی جو یہ چاہت ہے، میں اس چاہت پہ قربان جاؤں۔ اور حقیقت بات ہے جس وقت میں نے یہ حدیث پاک پڑھی ہے نا، اتنا سکون ملا ہے کہ جو بندہ ہر سال اس بات کے لیے پیسے جمع کرتا ہے کہ میں نے حج و عمرے کے لیے جانا ہے، اللہ اکبر کبیرہ، حج و عمرہ کے لیے، میں کہتا ہوں کہ اس بندے کی اس رقم پر بھی قربان جائیں جو یہ ارادہ رکھتا ہے، یہ نیت کرتا ہے کہ میں نے ہر سال حج و عمرے کے لیے جانا ہے۔ جب بندے کو اللہ پاک نے روپیہ پیسہ دیا ہے، رزق دیا ہے تمہیں، تو پھر حج و عمرہ کو بھی اتنا عام نہ جانیے۔ آج مکہ اور مدینہ شریف کے جو در و دیوار ہے وہ بند ہے، لیکن بندے جو ہیں اللہ پاک کے وہ تڑپ رہے ہیں کہ کاش وہ دروازے کھل جائیں۔ ہم اپنے پیسوں کا بھی انتظام کر لیں گے لیکن ہم نے مکہ اور مدینہ شریف کی حاضری ہمیں نصیب ہو جائے۔ اور اب دیکھ لیجئے وہ بندہ ہر سال حج و عمرہ کیا کرتا تھا، بڑی محبت کے ساتھ اپنے پیسے جمع کرتا، حج و عمرہ کے لیے چلا جاتا۔ جب دیکھا آگے پیچھے دائیں بائیں اندھیرا چھا چکا ہے، قیامت برپا ہو چکی ہے،
بندہ اتنا پریشان ہے کہ اسے کوئی بات اب نظر نہیں آ رہی کہ میں کس طرح بچ سکوں گا۔ اللہ پاک نے اتنا فضل فرما دیا، اتنا کرم کر دیا کہ اللہ پاک نے اس بندے کو جو ہے آج جو عمرہ کا جو سلسلہ تھا وہ بندے کے سامنے آ گیا۔ آج جو عمرہ کا سلسلہ اس بندے کے سامنے آ گیا، اللہ پاک نے اس برکت سے ہر طرف روشنی ہی روشنی کر دی۔ وہ بندہ دیکھتا ہے کہ پتہ نہیں میں جنت کا نظارہ میں نے کر لیا ہے۔ یعنی حج و عمرہ کی اتنی برکت ہے، اتنی محبت ہے اس چیز کے اندر کہ روشنی جو تھی وہ جو اندھیرا تھا وہ روشنی کے اندر بدل گیا۔ پھر ایک وہ بندہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا، ایک وہ بندہ جو لوگوں سے ملاقات کرنا چاہتا ہے لیکن لوگ اسے اپنے قریب نہیں کرنا چاہتے۔ وہ لوگوں کے قریب جاتا ہے، لوگ اسے دھتکار دیتے ہیں، یعنی اپنے قریب جو ہے لوگ اسے نہیں آنے دیتے۔ بندہ پھر آگے جاتا ہے، بندے اس کو پھر پیچھے لٹا دیتے ہیں۔ بندہ سوچتا ہے باری تعالیٰ میں نے کون سی ایسی غلطی کر دی ہے کہ میں لوگوں سے ملنا چاہتا ہوں، لوگ مجھے پیچھے لٹا دیتے ہیں، آخر میں کیا کروں؟ اللہ پاک کو اس بندے کی یہ ادا پسند آ گئی۔ صلہ رحمی کا جو سلسلہ ہے، اس نے سلوک کا، اس نے خلق کا، صلہ رحمی کا، وہ ہمارے اندر سے دور ہو چکا ہے۔ یہ دین سے دوری کی بات ہے۔ اب وہ بندہ صلہ رحمی کیا کرتا تھا اپنے پڑوسیوں کے ساتھ، رشتہ داروں کے ساتھ۔ اب صلہ رحمی کی جو نیکی تھی نا وہ سامنے آ گئی، اس کی برکت۔ جب وہ برکت سامنے آتی ہے تو اللہ کی عزت کی قسم اٹھا کر کہتا ہوں، جب وہ نیکی سامنے آتی ہے، بندہ جس سے جا کر ملاقات کرتا ہے، بندہ جس سے ملنا چاہتا ہے، ہر بندہ اس سے محبت کر رہا ہے، ہر بندہ اس کو اپنے سینے سے لگا رہا ہے۔ بظاہر نیکی چھوٹی سی ہے، بندہ سوچتا ہے کہ میرے ساتھ یہ معاملہ کیوں ہو گیا ہے، میں جس سے ملاقات کرتا ہوں وہ بندہ مجھے اپنے سینے سے لگا لیتا ہے۔ حقیقت میں اس نے صلہ رحمی کی ہوتی ہے، لوگوں کے ساتھ محبت کی ہوتی ہے۔ جب وہ بندہ صلہ رحمی سے پیش آتا ہے وہ نیکی سامنے آ جاتی ہے۔ میں آپ کو بھی یہی درس لینا چاہتا ہوں، اپنے پڑوسیوں کا خیال کیجئے، اور یہ بھی میں درس دینا چاہتا ہوں آپ کو آج کے اس موضوع کے اندر، لوگوں کے ساتھ محبت کیجئے۔ حضور علیہ السلام کی محبت کا اگر دعویٰ کرتے ہو، جہاں تم 5 وقت نماز کی پابندی کرتے ہو، جہاں تم رمضان المبارک کے روزے رکھتے ہو، جہاں تم صدقہ و خیرات کرتے ہو، جہاں تم زکوٰۃ دیتے ہو، جہاں تم حج و عمرہ کرتے ہو، جہاں تم لوگوں کو صدقہ دیتے ہو، یہاں اس بات کا بھی خیال رکھیے، اپنی زبان کو بھی ٹھیک کیجئے، لوگوں کے ساتھ صلہ رحمی کیجئے، اپنے اخلاق کو اچھا کیجئے تاکہ لوگ آپ کے قریب ہو جائیں، آپ کے ساتھ محبت کریں۔ اپنی زبان کو ٹھیک کیجئے۔ پھر ایک وہ بندہ جسے عذاب کے فرشتوں نے آن گھیرا، لیکن دنیا کے اندر رہ کر اس کا ایک ہی مشن تھا، امر بالمعروف و نہی عن المنکر، یعنی نیکی کی دعوت دیتا تھا اور گناہوں سے منع کرتا تھا لوگوں سے۔ اللہ پاک کو یہ ادا پسند آ گئی۔ اللہ پاک نے اس ادا کی بدولت اس بندے کو جہنم کے فرشتے جو تھے، جو فرشتوں نے عذاب دینا تھا، اللہ پاک نے اس عذاب سے اسے محفوظ کر لیا۔ حضرات محترم، رحمت خدا بندی کے جو واقعات ہیں وہ اگر میں آپ کے سامنے رکھنا شروع کر لوں تو بات بہت لمبی ہو جائے گی۔ اس کی رحمت جو ہے وہ وسیع ہے، بہت وسیع ہے۔ ہمارا یہ ایمان اور ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ رب تعالیٰ کی جو رحمت ہے اس کا احاطہ کوئی نہیں کر سکتا۔ بندہ جب گناہ کر لیتا ہے، اس گناہ کے اوپر اگر بندہ اکڑ جائے اللہ پاک معاف نہیں فرماتا۔ گناہ کر کے بندہ اللہ پاک کی بارگاہ میں جب جھک جاتا ہے، مالک مجھ سے گناہ ہو گیا ہے، مالک مجھ سے غلطی سرزد ہو گئی ہے، میں نے گناہ کر لیا ہے، اللہ پاک کو بندے کی یہ ہدایت اتنی پسند آ جاتی ہے، اس کی رحمت جوش میں آ جاتی ہے، اور اگر اس نے ہزاروں کے حساب سے بھی گناہ کیے ہوں، اللہ پاک اپنی رحمت سے اس بندے کو معاف فرما دیتا ہے۔ بندہ 5 وقت نماز کی پابندی کرتا ہے، اذان پڑھتا ہے، قرآن کی تلاوت کرتا ہے، حج و عمرہ کرتا ہے، زکوٰۃ دیتا ہے، جو بھی کام کرتا ہے، نیت کیا ہوتی ہے؟ یہ ساری چیزیں اگر میری اللہ پاک کی بارگاہ میں قبول ہونی ہیں
تو رحمت خداوندی کے توسل سے قبول ہونی ہے. ہمارا یہ ایمان اور عقیدہ ہے. تو اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا ہے خالق کائنات رمضان المبارک کا یہ خوبصورت مہینہ، اس کے جو روزے ہیں، اس کی جو عبادات ہیں، قرآن کی جو تلاوت ہے، ہمیں اللہ پاک محبت الفت چاہت کے ساتھ اللہ پاک کرنے کی ہمیں توفیق رفیق عطا فرمائے. اور جمعۃ المبارک کا یہ خوبصورت دن، اس دن کے توسل سے اللہ پاک ہمارے سابقہ گناہوں کو معاف فرمائے. آئندہ زندگی میں نیک کام کرنے کی اللہ پاک توفیق رفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. پاک پروردگار عالم رحمت خداوندی کے تحت جتنی بھی آج گفتگو کی ہے، باری تعالیٰ مجھ سمیت جتنے بھی سامعین نے اس گفتگو کو سنا ہے، باری تعالیٰ سب کو عمل کرنے کی توفیق رفیق عطا فرما. یا اللہ پاک رمضان المبارک کے اس مہینے کا احترام کرنے کی توفیق عطا فرما. قرآن پاک پڑھنے سمجھنے پھر اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرما. باری تعالیٰ قرآن پاک کی برکت سے ہمارے اس ادارے کو، اس مسجد کو دن دگنی رات دگنی باری تعالیٰ ترقی عطا فرما. اس کے جتنے بھی معاونین متکلمین جتنے بھی محبت کرنے والے ہیں سب کو دارین کی سعادت نصیب فرما. باری تعالیٰ ہمیں اچھے طریقے سے نیک کام کرنے کی توفیق عطا فرما. 5 وقت نماز پابندی سے پڑھنے کی توفیق عطا فرما. قرآن پڑھنے سمجھنے پھر اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرما. الہی بحق بنی فاطمہ کے برقول امام کنم خاتمہ گر دعوت مرد کنی گر قبول منو دستو دامان آل رسول. وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا رحمت.